الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، صلوات. دعا ہے کہ خدایا آپ سب کے جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. زاغا ماموں اور ان کے بھائیوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ان کے جتنے بھی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیں. بالخصوص راجہ انوار حسین، راجہ عبادت حسین، حجر عباس اور میرے دادا اور دادا کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیں. بالخصوص اور ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائیں. دعائے ظہور امام زمانہ. اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج. آمین یا رب العالمین. صلوات. دو مصرے اپنے بھائی حجر عباس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. لگتا ہے اسی لیے پالا تھا ماں نے نازوں سے، لگتا ہے اسی لیے پالا تھا ماں نے نازوں سے، کہ بہشت میں بنے گا میرا بیٹا غلام علی اصغر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم المصطفى محمد. صلوات. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان حمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. صلوات. تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور محمد و آل محمد کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. خداوند متعال سورہ ملک آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے موت اور حیات کو اسی لیے خلق کیا تاکہ ہم دیکھ سکیں تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اور خدا صاحب عزت اور بخشنے والا ہے. اس آیت میں 2 نکات ہیں. پہلا نکتہ، خدا نے موت کا ذکر پہلے اور حیات یعنی زندگی کا ذکر بعد میں کیا ہے تاکہ ہر آنے والے انسان کو جو اس دنیا میں آ چکا ہے اسے یہ یاد رہے کہ ایک نہ ایک دن اسے موت آنی ہے. دوسرا نکتہ، خدا نے یہ نہیں کہا تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، خدا نے یہ کہا ہے تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اور اگر کسی کا عمل زیادہ اور اچھا اور خالص بھی ہو تو نور علی نور ہے. زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، چاہے کوئی خدا کا منکر ہی کیوں نہ ہو، موت کو سب مانتے ہیں. جب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں موت آنی ہے تو موت سے خوف زدہ کیوں؟ یاد رکھیے گا، موت چاہے کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، موت شخص کو تو مار سکتی ہے لیکن شخصیت کو موت انسان کو تو مار سکتی ہے لیکن انسانیت کو نہیں. کردار زندہ رہ جاتے ہیں. اس کی زندہ مثال 61 ہجری میں امام حسین اور اولاد حسین کو قتل کر دیا گیا، لیکن آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ.
مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 197، تم میں سے مرد ہو یا عورت جو بھی عمل صالح کرے گا اور اس دنیا سے با ایمان جائے گا تو ہم اسے مرنے کے بعد بھی پاکیزہ حیات عطا کریں گے اور انہیں ان عمل سے بہتر جگہ دیں گے جو وہ زندگی میں انجام دیتا رہا۔ اس آیت کی روح سے مومن مرتا نہیں زندہ رہتا ہے، مومن مرتا نہیں زندہ رہتا ہے، یعنی باقیوں کے لیے موت فنا ہوگی، نابودی ہوگی، اختتام ہوگا، خاتمہ ہوگا، لیکن موت مومن کے لیے آغاز حیات نو ہے، بقا ہے، بہشت کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے۔ موت یعنی جس علی کو ساری زندگی سنتے آئے ہیں اس علی کے دیدار کا نام موت ہے۔ دنیا چاہے کسی کو بھی اپنا رہبر مانے، لیکن اگر کوئی ایک بھی بتا دے وقت موت کسی رہبر نے آنے کا وعدہ کیا ہے کیا، تو جواب ملے گا نہیں۔ موت کی سختی خود برداشت کرنی ہوگی، لیکن کہنا چاہتا ہوں اے شیعان حیدر کرار، سر اٹھا کے زمانے والوں کو یہ بتایا کرو کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنے شیعوں سے کہا، جس بھی دل میں میری محبت ہوگی یقین رکھو تمہاری موت کے وقت ملک الموت کے آنے سے پہلے میں علی تمہارے سرحانے موجود ہوں۔ میں نے ابھی آیت پڑھی، خدا نے فرمایا ہم مومن کو پاکیزہ حیات عطا کریں گے مرنے کے بعد، اسی لیے تو ہم اپنے عزیز کو قبر میں اتارتے ہی مٹی نہیں ڈالتے بلکہ اس کے شان ہلا ہلا کر کہتے ہیں اسما و افہم، سن اور سمجھ، یعنی ہم زمانے والوں کو یہ بتاتے ہیں یہ مرا نہیں ہے، سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے، بس اس جہاں سے اس جہاں منتقل ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ علی قبر میں کیسے آئیں گے؟ تمہاری مشکل کشائی کے لیے یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، تو جواب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس علی کو دیوار کعبہ نہ روک سکی آنے سے، اس علی کو قبر کی کچی دیواریں کہاں روک پائے؟ ہے سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیغمبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فتح خیبر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، بے ضابطہ زبان پہ پھر آ گیا حسین، لکھا قلم نے پھر صفحے کرتاس پہ وہ نام جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، ہاتھوں میں جس کے تین نہ خنجر نہ ہو سام، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحے میں تخت شام، تیر و تبر نہ نیزہ و خنجر کی دھار سے، قصر ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے۔
کسر ستم گرا گیا خطبوں کے وار سے، آگے چلا قلم تو ہوا اور سخرو، کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو، چرچا ہے جن کے علم کا دنیا میں 400، دل میں لیے خراج عقیدت کی جستجو، پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دم کیا، پھر اس کے بعد جعفر صادق رقم کی۔ بعد امام جعفر صادق چلی جو بات، عرش بری پہنچ گئے میرے تخیلات، آیا پائے خراج عقیدت قلم پہ ہاتھ، پوری سمٹ کے آ گئی لفظوں کی کائنات، ارے سدرا سے بھی بلند تصور میرا گیا، پھر جا کے مجھ سے موسی کاظم لکھا گیا، پھر جا کے مجھ سے موسی کاظم لکھا گیا، بعد امام موسی کاظم چلا قلم، تاکہ ثنائے شائیں خراساں ہو رقم، وہ شیر کردگار شہنشاہ ذی حشم، وہ جس کے دم سے ہے دین محمد کے دم میں دم، کیسے کہوں میں اس کو غریبت دیار ہے، قبضے میں جس کے مرض یہ پروردگار، لے کر قلم جو آگے بڑھا میں پائے کلام، تھے روبرو فرشتے بسط عز و احترام، کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام، کیونکہ میں لکھ رہا تھا محمد تقی کا نام، حسن عمل کی دہر کو سوغات دے گیا، تقوی کی کائنات کو خیرات دے گیا۔ باد تقی ہے ذکر نقی یا علی مدد، ورد زباں ہے نام علی یا علی مدد، کہتے ہیں سبھی مشکلوں میں یا علی مدد، تو بھی ذرا پکار کبھی یا علی مدد، 10واں علی بھی پہلے علی سا دلیر ہے، شعروں کا احترام بتاتا ہے شعر، شعروں کا احترام بتاتا ہے شعر ہے، آگے چلا قلم جو بسد ادب و احتیاط، آئی زماں پر میرے حسن اصغری کی بات، جس پر نثار ہو گئی ہیبت کی کائنات، مثل حسن جو صلح میں عالی مقام ہے، اور صبر میں حسین علیہ السلام ہے، شعباں کی 14ویں کو جو چمکا مہ کمال، شعباں کی 14ویں کو جو چمکا مہ کمال، اس سے نظر ملائے کوئی کس میں ہے مجال، جس نے مٹا کے رکھ دیے بیعت کے ہر سوال، آنے دیا نہ مقصد شبیر پر زوال، وہ آخری علامت پروردگار ہے، حیدر کی جس کے پاس رکھی ذوالفقار ہے، حیدر کی جس کے پاس رکھی ذوالفقار ہے، حیدر کی جس کے پاس رکھی ذوالفقار ہے، حکم ظہور اب سے وہ پائے گا ایک دن، انداز حیدری وہ دکھائے گا ایک دن، لے کر وہ ذوالفقار کو آئے گا ایک دن، اوقات کس کی کیا ہے بتائے گا ایک دن، حکم ظہور اب سے وہ پائے گا ایک دن، انداز حیدری وہ دکھائے گا ایک دن، لے کر ذوالفقار کو آئے گا ایک دن، اوقات کس کی کیا ہے بتائے گا ایک دن،